नाज़रीन वेलकम बैक। इस माह नवंबर की 3 तारीख को शाहीन एयरवेज़ का एक जहाज़ बोइंग 737 लाहौर एयरपोर्ट पे उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। ये जहाज़ अलल सुबह कराची से आ रहा था। इसमें 121 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया गया कि जहाज़ की लैंडिंग स्पीड ज़्यादा थी और इसके लैंडिंग गियर का भी मसला था। ताहम 12 तारीख को सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल जनाब अमजद अली तूर साहब ने एक प्रेस रिलीज़ में ये दावा किया कि ये पायलट असमत महमूद शराब के नशे में धुत था और यूँ तो पाकिस्तान में एक कतरा शराब पीने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अमेरिकन जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी की प्रेस्क्राइब लिमिट है 4% की, उससे भी दुगनी लिमिट जो है इसके ब्लड में मकदार पाई गई अल्कोहल की, यानी 8% के करीब। ताहम सिविल एविएशन अथॉरिटी की इस ओपिनियन के सामने आने के फ़ौरन बाद एक दूसरी ओपिनियन भी सामने आने लगी। इसी तहकीकाती कमेटी की सिविल एविएशन के इंक्वायरी बोर्ड में एक सीनियर पायलट जनाब मुमताज़ शाहीन साहब ने ये कहा, दावा किया कि पायलट ने की लैंडिंग स्पीड भी ठीक थी, टच डाउन भी ठीक था, उसने बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग की है और जहाज़ के स्ट्रक्चरल और टेक्निकल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पायलट पे मलबा फेंका जा रहा है। और पायलट हज़रात जिनसे हमने बात की उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में पायलट एरर पे इसलिए इल्ज़ाम दिया जाता है, जैसे कि भुजा और एयर ब्लू में हुआ, क्योंकि एयरलाइंस को इंश्योरेंस और लायबिलिटी के मसाइल से निजात मिल जाती है। और भी बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर ये पायलट इतना ही नशे में मदहोश था जितना कि सिविल एविएशन कह रही है, तो टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स जो एक्ट्स हैं वो इस पायलट ने सक्सेसफुली कैसे कर लिए। नाज़रीन, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि पायलट बनना, पायलट होना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। एक पायलट के कंधों पर सैकड़ों लोगों की जानों की जिम्मेदारी होती है और अगर एक पायलट शराब के नशे में जहाज़ उड़ाता है, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालता है, तो ना सिर्फ उसका लाइसेंस बल्कि उसे सज़ा भी होनी चाहिए। ताहम इस पायलट असमत महमूद को पाकिस्तान के इंसदादे दहशत गर्दी के एक्ट के सेक्शन 7 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत मज़क्का खेज़ सूरत हाल समझता है और पाकिस्तान में भी इस पर लोगों को बहुत तशवीश है। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं जब हमने इस मसले को कुरेदा, इस पर तहकीक की, जो खासे तशवीशनाक हैं। पहला मसला ये है कि बोइंग 737 को वर्ल्ड वाइड ही लैंडिंग गियर का मसला दरपेश है। चंद दिन पहले ब्रिटिश एयरवेज़ का जहाज़ जो कॉम एयर उनकी सब्सिडरी चला रही थी, जोहान्सबर्ग में उसे इसी तरह से लैंडिंग गियर के मसले की वजह से क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। और 2012 और 2013 में PIA के 737 जो बोइंग 737 हैं, उन्हें मुल्तान और मस्कत में लैंडिंग गियर के मसले की वजह से क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। हमारे सामने ये भी बात आई है कि शाहीन एयरवेज़ के जहाज़ों को ना सिर्फ 737 को लैंडिंग गियर का मसला है बल्कि इन जहाज़ों को मेंटेनेंस का भी मसला है। अप्रैल 2012 में बोइंग 737 शाहीन एयरवेज़ को कराची में लैंडिंग गियर की वजह से क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। इसी तरह से जुलाई 2015 में कोयटा में शाहीन एयरवेज़ के एक और बोइंग 737 को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। मसला लैंडिंग गियर का था। मेंटेनेंस के मसाइल की जहां बात आती है तो अप्रैल 2015 में शाहीन एयरवेज़ का एक और जहाज़ इस्लामाबाद से टेक ऑफ के बाद उसके इंजन में आग लग गई, उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और जुलाई और नवंबर के मसाइल के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 4 जहाज़ जो हैं शाहीन एयरवेज़ के, उनको सस्पेंड कर दिया। नाज़रीन, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर इस पायलट की शराब नोशी लाहौर में होने वाले हादसे की वजह बनी तो इस पायलट के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। ताहम इंसदादे दहशत गर्दी के कानून के तहत इस पर मुकदमा चलाना या इसे जेल में डालना एक खासी मज़क्का खेज़ सूरत हाल है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू हम समझते हैं ये है कि कहीं इस पायलट को इबरत का निशाना बनाने के शौक़ में जो असल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की निजी प्राइवेट एयरलाइंस के टेक्निकल, स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट के, मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, उनसे आवाम की और मीडिया की तवज्जो हट ना जाए। और हम एक उस इसमें इशू जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी ज़ेर बहस लाया है वो ये है कि ये निजी जो जहाज़ हैं इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वेट, इनका वज़न ज़्यादा होता है कमर्शियल कार्गो की वजह से। हमने सिविल एविएशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जनाब परवेज़ जॉर्ज साहब से भी बात की, बहुत से मामलात की उन्होंने निशानदही भी की, लेकिन हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल वो नहीं हो सक रहे हैं। हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सीनियर पायलट हैं जनाब नैयर नज़ीर साहब। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन रिटायर्ड नैयर नज़ीर साहब, जिनका 48 बरस का एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ फ्लाई कर चुके 11 बरस, 30 बरस से ज़्यादा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के साथ फ्लाई किया और शाहीन समेत और भी बहुत सी एयरलाइंस के साथ फ्लाई कर चुके हैं। कैप्टन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. کیپٹن صاحب، یہ جو 3 نومبر کی کریش لینڈنگ ہے شاہین ایئر ویز کی، جس میں پائلٹ عصمت محمود کو انسداد دہشت گردی پہ کے الزام میں بھی ان کو بک کر لیا گیا ہے، شراب پینے کا اور ڈرنک ہونے کا بھی الزام ہے، اس میں یہ شکوک کیوں پیدا ہو رہے ہیں ٹیکنیکل کمیونٹی کی طرف سے، پائلٹس کی طرف سے، کہ غالباً اس میں کوئی اسٹرکچرل یا ٹیکنیکل ایشوز انوالو تھے اور محض ان پہ ملبہ پھینکا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا یہ ہے کہ ایک تو جہاز کی ریپوٹیشن ہی ایسی ہے. 10 دن پہلے اس انسیڈنٹ کے جوہانسبرگ میں اسی طرح وہی 737-400 کا اسی طرح لینڈنگ گیئر ٹوٹا تھا. دوسرا، یہ جو ہمارے سول ایویشن کی کریڈیبلٹی اس انکوائری میں، جو کہ کیپٹن ممتاز پریزنٹ تھے، انہوں نے غلطی سے ان کو بلا لیا تھا، بڑی سخت ڈاؤٹ فل ہے. ہر ایئر لائن کا، اور بلکہ جو جہاز بناتے ہیں مثلاً بوئنگ اور ایئر بس کمپنیاں، جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جان چھڑائیں، بلیم اپنے سے نکالیں، پائلٹ کو بلیم کریں. اکثر پائلٹ زندہ ہی نہیں ہوتا تو دے گیٹ اوے ود اٹ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پائلٹ کو بلیم کرنے کا، پائلٹ ایرر پہ الزام دینے کا؟ بھوجا میں بھی یہی ہوا، ایئر بلو میں بھی یہی ہوا. فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بلیم ان سے ہٹ جاتا ہے، انشورنس کلیم میں ان کو فیسلٹی ملتی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر یہ کیا ہوا ہے، تو میرا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے اس میں کہ اگر جہاز میں خرابی نہیں تھی تو ان کے پاس 7 جہاز تھے، ایک کریش کر گیا، باقی رہ گئے 6. ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے 4 جہاز کیوں گراؤنڈ کیے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو جہاز گراؤنڈ کرنا کوئی آسان بات ہے؟ انہوں نے پیسے خرچے ہوئے ہیں، ان کے شیڈیول بنے ہوئے ہیں. یہ جہاز میرے اوپینین میں ٹوٹلی مٹیریل فیلئر ہوئی ہے، اس کی اسٹرکچرل فیلئر ہوئی ہے. پائلٹ کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے. اگر یہ پائلٹ نے جو اس پہ الزام لگ رہا ہے شراب کا، اگر اس نے نہ بھی پی ہوتی تو پھر بھی ہونا یہی تھا. اس جہاز نے یہ لینڈنگ اس کی بالکل نارمل تھی. میری ساری کنٹینشن یہ ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ نارمل تھی؟ دو فیکٹرز پوائنٹ صاحب، 2 فیکٹرز یہ سب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ امپیکٹ اس کا جی کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹچ ڈاؤن جی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی لینڈنگ سپیڈ کیا ہے. وہ دونوں چیزیں نارمل تھیں؟ بالکل نارمل تھیں جی، بالکل. کیونکہ کیپٹن ممتاز واز پریزنٹ اس انکوائری میں جو سول ایویشن نے انیشلی ہولڈ کی تھی. اس میں کیا کہتے ہیں ٹچ ڈاؤن دی تھی 1.38 اینڈ دیٹ از این ایبسلیوٹلی نارمل ٹچ ڈاؤن اسپیڈ، ٹچ ڈاؤن جی. دوسرا اس کی اسپیڈ تھی 145 ناٹس، جو کہ کیلکولیٹڈ بگ اسپیڈ تھی. یہ دونوں بالکل نارمل تھیں. پھر وہ اگر آپ وہ جیو نے ایک ویڈیو اپنا کی ہوئی ہے، اپنا پیٹنٹ کر کے وہ شو کر رہے ہیں کہ کسی پیسنجر نے فوٹوگراف اتارتا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں اپروچ سے. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاز کا ٹچ ڈاؤن نارمل تھا بالکل. اچھا، اگر جہاز کا ٹچ ڈاؤن بھی نارمل تھا، سپیڈ بھی نارمل تھی، ٹم کریگ کورسپونڈنٹ ہیں، پاکستان کورسپونڈنٹ ہیں واشنگٹن پوسٹ کے، جنہوں نے ایک بڑا اس پہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی مذکہ خیز صورتحال ہے، ان دا اسکائز آف پاکستان ڈرنکنگ از این ایکٹ آف ٹیررزم اف یو آر اے پائلٹ. لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جہاز جو ہیں شاہین ایئر ویز کی، ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اوور ویٹ ہوتے ہیں. یہ جہاز اوور ویٹ کیوں ہوتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اوور ویٹ ہونے کی؟ اکثر اوور ویٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کمرشل لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یوٹیلائز کریں، اور لاسٹ منٹ پہ آ کے کیپٹن کو پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ جہاز لے جاؤ. ٹیک آف کے بھی 2-3 طریقے ہیں. امپرووڈ کلائم ٹیک آف جس میں سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، ایک نارمل ٹیک آف ہوتا ہے، ایک ریڈیوسڈ کلائم ٹیک آف ہوتا ہے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم ویٹ آپ کیری کریں، ورنہ لاسٹ منٹ پہ کارگو اتارنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہوتا ہے کیپٹن کے لیے. اور پی اے جیسی ایئر لائن جہاں پہ آپ کے پاس ایک ایسوسیشن ہے پیلپا آپ کو بیک کرنے کے لیے، وہاں تو کیپٹن سٹینڈ لے سکتا ہے. لیکن پرائیویٹ ایئر لائن میں اگر وہ سٹینڈ 1-2 دفعہ اس نے لیا تو اس کو نکال دیتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے نیر صاحب کہ یہ جو ویٹ ہوتا ہے، اوور ویٹ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے لینڈنگ کرتے ہوئے؟ جہاز کا ڈیزائن ہی نہیں ہے جی وہ کرنے کا. جہاز کی لمیٹیشنز ہیں، ویٹ کی لمیٹیشنز ہیں، جیز کی لمیٹیشنز ہیں. اب مثلا یہ 1.38 پہ ٹچ ڈاؤن کیا ہے، جہاز کی لمیٹیشن 2.5 جی ہے. تو اس جہاز نے ٹچ ڈاؤن ویل ود ان اٹس اپنا لمٹس کیا ہے. دوسرا، کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ کریب میں لینڈ کیا ہے تو ایئر کرافٹ آر ڈیزائن ٹو ڈو دیٹ. آل ایئر کرافٹ آر ڈیزائن ٹو ڈو دیٹ. I have flown as a 777 captain, as a jumbo co-pilot. ہم عام شام کراس ونڈز میں اس طرح کریب میں لینڈ کرتے تھے. اگر جہاز اس طرح ٹوٹنے شروع ہو گئے بیکاز آف کریب لینڈنگ یا کراس ونڈ لینڈنگ، تو یہ تو ہر جمعے کو ایک ایکسیڈنٹ نیا ہو.
لیکن نیر صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ جو بوئنگ 737 ہے اس کے دنیا بھر میں ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کے لینڈنگ گیئر کے کریش کر جانے کا. پی آئی اے کے 2 جہازوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا, جوہانسبرگ میں برٹش ایئر ویز کے جہاز کے ساتھ ایسا ہوا, شاہین کے بھی 2 جہازوں کے ساتھ پہلے ایسا ہو چکا ہے. تو ان ایئر لائنز کو پھر کیا احتیاط کرنی چاہیے اگر یہ فرجائل ہے, اگر اس میں پہلے ہی مسئلہ ہے اسٹرکچرل اس کے لینڈنگ گیئر کا, تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ان کو یہ احتیاط یہ ہے کہ جو آپریشنز ہیں جو ویٹ لمٹس کے بیچ میں, اگر کسی نے ہارڈ لینڈنگ کبھی کی ہو تو اس کی پراپر انسپیکشن, پارٹس اپنا اس کو صحیح ٹائم پہ ان کو چینج کرنا. اور دوسرا, زیادہ پرانے جہاز لینے نہیں چاہیے, بیکاز جب آپ زیادہ پرانے جہاز لیتے ہیں تو یہ دس از ون آف دا رسک جو کہ ہے کہ جہاز, کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں ہے جس سے ہم میٹل ایکس رے کریں اور دیکھیں کہ اندر کے میٹل میں کریکس ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں, تو ہمیں زیادہ پرانے جہاز لینے نہیں چاہیے. نہیں, لیکن اگر ان ایئر لائنس کے پاس اتنا مالی جو ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, یہ پرانے جہاز ہی لے سکتے ہیں, تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنی چاہیے کیونکہ سارے جہاز پرانے ہیں, ناکارہ ہو چکے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ یہ اپنا اگر یہ اپنا بزنس اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ تو آپ سیفٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں سعودی عربیہ نے شاہین ایئر لائن کو جولائی میں منع کر دیا تھا کہ اپنے 737 یہاں نہ لے کے آئیں. ٹھیک, بہت شکریہ. نہیں افورڈ کر سکتے نئے جہاز. جی کیپٹن نیر صاحب, بہت شکریہ, ہمیں سمجھا رہے تھے تکنیکی معاملات سے. ناظرین, اگر تو کیپٹن نے, پائلٹ نے واقعی ہی شراب پی رکھی تھی, وہ ڈرنک تھا, تو اس کو تو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے, یہ بہت ہی سیریس کرمنل نیگلیجنس ہے. لیکن تمام شواہد یہ شو کرتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکنیکل اور سٹرکچرل ایشوز بھی ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہاں سول ایویشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پرائیویٹ ایئر لائنس کو دیکھیں کہ کس قسم کے جہاز ہیں, کس قسم کی ان کی مینٹیننس جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور انتہائی دلچسپ ایشو کے ساتھ میں واپس آتا ہوں.